الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین جگہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بازار ہیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، کہ جہاں لوگ پاک صاف ہو کر، وضو کر کے، غسل کر کے، پاک کپڑے پہن کر اور صفائی ستھرائی کے ماحول میں مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر اس معنی اور مفہوم میں نہیں ہے جس طرح انسانوں کا گھر ہوتا ہے، لیکن بیت کی نسبت ہوتی ہے کہ بیت اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ تشریفاً لہو، یہ مسجد کی اہمیت اور اس کی جو اشرفیت ہے تو اس کی بنیاد پر اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر کی جتنی بھی مسجدیں ہیں تو ان سب کا ایک خصوصی تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مسجد ہے کہ جسے قبلے کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا، اور پھر ساری مساجد جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وہ بیوت اللہ ہیں اور وہ ادب اور احترام کی جگہ ہیں۔ اس لیے مسجد کی اہمیت ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلم ہے۔ نماز تو اپنے گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن باجماعت نماز کی اہمیت کیوں اتنی ذکر کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کئی اجتماعی فائدے حاصل ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے میل ملاقات کریں گے، کسی کی جو ہے وہ تیمارداری ہوگی، کسی کی خبرگیری ہوگی، الیک سلیک ہوگا، کسی سے دعائیں لیں گے، کسی کو دعائیں دیں گے، لوگوں کی ضروریات سے آگاہ ہوں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اسلام ایک اجتماعی نظام، ایک اجتماعی دین ہے، اور اس اجتماعی دین میں لوگ ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ انسان ان سے ہے یا انسان نسیان سے ہے، اور انسان میں یہ دونوں خواص موجود ہیں، یہ محبت کا متلاشی ہے۔ اس لیے مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض روایات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مومن کی مثال کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، ایسا شادہ اور فرحاں ہوتا ہے، فرمایا کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، کالسمک فی الماء، اور منافق جب آتا ہے مسجد میں تو اس کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کالطیر فی القفص، جس طرح کوئی پرندہ ہے اور وہ پنجرے کے اندر ہے، تو ایسی بے چینی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور وہ مسجد کے اندر زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اور اس کے دل کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ اس کو مسجد میں نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے افراد کا تذکرہ فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، وہ مسجد سے نکلے تو وہ پریشان ہو، مسجد میں آئے تو پرسکون ہو، مسجد میں اس کا وقت زیادہ بہتر انداز میں صرف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی ترغیب ملتی ہے۔ مسجد جانے کے آداب ہیں۔ جب آپ مسجد جائیں تو اس سوچ اور اس احساس کے پیش نظر جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اس کے لیے دعا ہے، آپ اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھائیں۔ اسی طرح جب مسجد جائیں، جب وضو کریں تو تحیۃ الوضو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تحیۃ المسجد آپ پڑھ لیں، مسجد میں زیادہ وقت گزاریں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اخلاص کا مظہر بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کی طرف بہترین ترغیب ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔